سہیل سلامت صاحب، میں ایک بڑی دکھتی ہوئی رگ چھیڑنے لگا ہوں، جی حضور. اور برا نہ مانیے، یہ دکھتی ہوئی رگ میری ہے، آپ کی نہیں. سمجھ آئی میری بات کی؟ ہاں جی. حیدر سلطان، تمہیں شاید یہ سن کے بہت صدمہ ہو کہ لندن میں رہنے والا ایک گاؤدی خود کو قوال کہتا ہے اور ان کو اپنا استاد کہتا ہے. سر، میں اپنے ناپاک منہ کو مزید ناپاک نہیں کرنا چاہتا ان کا نام لے کے. آپ خود ہی نے بتا دیجیے اور پہیلی بجھوا دیجیے، بلکہ بشرا کو بتائیں، اس کے آئندہ کام آئے گا. اچھا، میں بتانا نہیں چاہ رہا، رہنے دیں. کیا سوچیں کہ اپنے شاگرد کا نام نہیں بتانا چاہ رہے، کہتے رہنے ہی دیں. لیکن میں اس کو کہتا تھا استاد جی بھی میرے کانچی کیا کر، تو پبلک دے وچ نہ کیا کر استاد جی. آئی سمجھ آپ لوگوں کسی کو بات آئی؟ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی؟ میں 2 لفظ کہوں گا، آپ سب کو سمجھ آ جائے گی. ایک ایسے صاحب ہیں، بدو بدی بدو بدی بدو بدی بدو بدی ہمارے ذہنوں کو تباہ کر رہے ہیں. یقین کیجئے، کیونکہ ایسی چیز سے بدو بدی بدو بدی بدو بدی کیتی جا سکتی ہے. خدا تعالیٰ انہوں ہدایت دے، یا وہ گلا بند کر دے، یا سیدھی راہ پا دے. برا نہ مانے میری بات. آپ یہ دیکھیں جی کہ میرے سے بہت بڑا چینل انہوں نے انٹرویو کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کا مائک بند کر دیتے تھے. میں کہا میں بالکل کرتا تھا بند، لیکن اب اس کا مائک اللہ نے کھول دیا ہے. تو اب جی، اللہ نے بڑی بڑی گنجائشیں دی ہوتی ہیں. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ مائک کھولتا ہے عزت آپ کو دینے کے لیے، کئی دفعہ آپ کا مائک کھلتا ہے کہ ذلت زمانے بھر کی آپ کے حصے میں آئے. سر یو ڈونٹ وانٹ. ایک میں دنیا میں، پتہ میں دعا کیا کرتا ہوں؟ ربا جگ دا تماشا نہ بنائیں، ربا جگ دا ہاسا نہ بنائیں. سر، اگر آپ کا مائک کھلے اور تسی جگ دا ہاسا بن جاؤ تو توبہ کا مقام ہے، کسی اور چیز کا مقام نہیں ہے. اور سر جی، یہ کہاں لکھا ہے کہ لوگوں کے کلیسکس کو لے کر انہوں سے پن پا پا کے تسی کہو کہ میرا گیت آنے والا ہے، میرا گیت آنے والا ہے، میرا گیت آنے والا ہے. سر خدا کا واسطہ ہے. اور پھر مشکل یہ ہے کہ اس دور میں ان کے سننے والے، ان کے ماننے والے پیدا ہو گئے. اصل میں جی میں نے ان کو ایک دن کہا کہ آپ کو مہدی حسن کو مہدی حسن صاحب جیسے سنتے ہیں، غلام علی کو غلام علی صاحب جیسے سنتے ہیں. ان کا نام بھی لے لیں گے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. اب تو پتہ چل گیا نام لے کے ہمیں کوئی اہمیت نہ دو. نصرت علی صاحب کو نصرت علی صاحب سنتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو آپ جیسے سنتے ہیں. بالکل یہی بات ہے. اور بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل. تو اب آپ پہچان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف کر دیا ہے. ہاں جی، جگدے ہاسے نوں سننے والے بھی جگدہ ہاسا ہی نے. بالکل. سہیل صاحب، ہر کسی کی فین فالوئنگ ہوتی ہے، ان کی بھی ایک سرٹن کلاس ہے. ایشو یہ ہوا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس نے بہت سی چیزیں الٹی سیدھی بھی کر دی ہیں. اس کا پلس بھی ہے، مائنس بھی ہے. پروز بھی ہیں، کونس بھی ہیں. اس لیے اس کی وجہ سے نا یہ چیزیں جو سامنے آنا شروع اب ہو گئی ہیں کہ جتنی آپ الٹی سیدھی بات کرو گے، کنٹروورشل چیزیں کرو گے، اتنا زیادہ آپ کو وہی ہائپ کریٹ ہوگی آپ کی. ہائپ کریٹ ہوگی آپ کی. جی بالکل. اس کے لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. دے جسٹ گو فار اٹ. ہر دور میں برائی میں زیادہ کشش ہے. ایگزیکٹلی، بالکل ہر چیز میں، برائی میں، خرافات میں، فضولیات میں. مگر اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم صرف آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے انتخاب، اپنے پسند اور اپنی فالوئنگ سے آپ پہچانے جاتے ہیں. بالکل. آپ جب کسی کے اوپر سر دھلتے ہیں تو دراصل آپ ننگا کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ اصل میں یہ ہیں. تو خدا کے لیے ذرا سوچا کیجئے کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو ناپسند کرتے ہیں. اچھا، اور جس کو بہت پسند کرتے ہیں نا، اس پہ تنقید کا ایسا چٹھا لکھتے ہیں کسی کو انتہا نہیں. آپ نے ابھی نرگس بیگم کا نام لیا، مجھے وہ بے انتہا پسند ہے. مجھے پسند ہے، میرا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، بٹ آئی لائک ہر فار واٹ شی از اینڈ واٹ شی از ڈن. اور بہت نیک خاتون ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. آپ کچھ دن پہلے میں نے نام ان کا لیا پروگرام میں اور ذکر بھی کیا ان کا. نسیم وکی صاحب آئے ہوئے تھے. ہوئے 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 سارے نرگس سے پائی تھے، ہاتھ استینہ چڑھا کے میرے پیچھے پہ گئے. مینوں کی پتا سی باجی دے بھرا نے. واقعی سمجھ آئی میری غلطی اور کیا. اچھا سر، آپ نے تم کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ ہر ایز اے کولیگ؟ سر بڑا مشکل ہوتا ہے کولیگ کے ساتھ گزارا کرنا. شی از ویری فرینڈلی، بہت کمفرٹیبل کام کرنے میں، اور ویری فنی، ہنسی مذاق کرنا سیٹ کے اوپر. اور بلکہ میرا پہلا جو ڈانسنگ نمبر تھا اس کے ساتھ ہی تھا، ہم لوگوں نے اکٹھے کیا تھا. واہ. اور آئی تھنک شی واز بہت جلدی، لیکن شی جسٹ وینٹ آؤٹ. اس کو اور بھی کرنا چاہیے تھا میرے حساب سے کام. بہت جلدی اس نے خیر بات کیا دیا. لیکن یہ کہتے ہیں شی از اے ویری نائس پرسن. اوور آل آئی تھنک شی از اے ویری نائس پرسن. اچھا، کمپلیٹ پرفارمر سر. کمپلیٹ پرفارمر. ایکسپریشنز دیکھ لیں، ڈانس دیکھ لیں، ڈائلاگ دیکھیں، ڈائلاگز دیکھ لیں. کمال کرتی ہیں سر جی. بالکل. وہ مجھے ابو جی کے ساتھ کٹی فلم ہم لوگ کر رہے تھے. اس میں وہ مسا پیر میں تھی. ہم سب پہ کٹھے بیٹھے ہوئے تو بات ہو رہی، تو کہتی ہے رائے صاحب میں توڑنا بھی ہیرو آنا ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ توڑنا بھی. بڑا ہنسے کہتے ہیں بیٹا چلو تو پہلے اپنی جگہ بنا لو، پھر کریں گے انشاء اللہ کٹھے کریں گے، کیوں نہیں. بالکل. تو لیکن اس نے میرے ساتھ کیا. ہم نے کٹھی کو 3 فلمیں کٹھی کی ہیں. لیکن آئی تھنک شی از اے ویری گڈ پرفارمر. اوور آل شی از اے ویری گڈ. گڈ. میں سر یہاں روز تعریف کرتا ہوں نرگس بیگم آپ کی. وہ اس لیے کرتا ہوں کہ شاید جب بہت سارے لوگ
ایک شخص کو برا کہہ رہے ہو نا تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، وہ دراصل بہت اچھا ہوتا ہے، اور لوگوں کو چونکہ نظر نہیں آتی اس کی اچھائی. سر جب زمانے میں کوئی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہو نا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، کوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر نہ اس لیے سب نے منہ تو رکھے ہے. تنقید تعریف کا بہترین درجہ ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، ہم تنقید کس کو کرتے ہیں؟ جس پہ بس نہ چلتا ہو، جس کو چاہنے میں ہمارا بس نہ چلتا ہو، جس کی محبت کے آگے ہم بے بس ہوں، جو ہم بن نہ سکتے ہوں. سر میں بڑا کچھ چلے یار دنیا میں، مینوں پوچھو. سر مریم سے اگر جی بالکل، مریم سے اس کے بعد ہم مہک کی طرف بھی آتے ہیں. مریم میں پوچھنا چاہوں گی، ہم سب ایک کانورسیشن کر رہے ہیں، آپ بھی محفل کا حصہ. آپ بتائیں، جب بات کر رہے تھے سر سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ آپ جس طرح سے اپنا کنٹینٹ دکھاتے ہیں تو آپ کو نیگیٹو دکھائیں یا کوئی کسی کی تنقید کرے تو اس طرح کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے. تو آپ خود بھی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ چیزیں، آپ ان چیزوں کو ایگری کرتی ہیں کہ ایسا کنٹینٹ کرنا چاہیے ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، یا کریڈیبلس اپنے جو فالوورز ان کو رکھنا چاہیے؟ کانٹینٹ از دا کنگ بیسیکلی. جتنا اچھا کانٹینٹ ہوگا لوگ اتنا آپ کو اچھا دیکھیں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل ایسا لوگ کانٹینٹ لے کر آ رہے ہیں ویوز کے لیے، اسپیشلی ویوز کے لیے. کچھ ایسا کریں گے تو ہمیں ویوز ملے گا، کچھ ایسا ہم کریں گے، سمپل کام کریں گے تو ویوز تو نہیں ملیں گے. آئی تھنک تیرا ہونا چاہیے کسی پہ کچھ کرٹیسزم یا تنقید. ہماری جو نیو آنے والی جنریشن وہ ان کے اوپر ایک نیگیٹو افیکٹ تو ڈیفینیٹلی پڑے گا. تو آئی تھنک کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ہاں بالکل ایسے ہے اس وقت. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہیں پہنچایا جائے جہاں پہ سہیل سلامت صاحب نے اتنا عمدہ غزل پیش کی، اور جہاں پہ مہک بطول نے اتنی عمدہ پہلے کافی پھر نعت پیش کی. میں ایک آپ کو بات بتاؤں، ایک نام یاد رکھنا، تم نے کافی اتنی عمدہ یہاں پڑھی ہے کہ ہمیں ملکہ کافی زاہدہ پروین صاحبہ یاد آ گئی. کیا بات. اور اگر تم ان کے نام سے واقف نہیں ہو تو میرے کہنے پہ سرچ کر لو، ان کی تمام کافی. کون واقف نہیں ہے؟ کتنی اچھی بات، کتنی اچھی بات ہے کہ انسان جو کام کرتا ہو کم از کم اس کے بڑوں کو آپ کو پتہ ہو. کیا عمدہ وہ خاتون تھی اور کیا مزاج پایا تھا انہوں نے سرائکی کافی کے لیے.